الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج کی اس مجلس میں مجھے حکم ملا ہے کہ میں حضرت خالد ملت حضرت مولانا مفتی خالد علی خان صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان کی سیرت اور ان کے تعلق سے کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں. اگرچہ میری ان سے کچھ زیادہ ملاقاتیں نہیں، بس دو چار مرتبہ ہی ملاقات ہوئی ہوگی. ان میں بھی صرف کسی واقعے کے تحت ایک ہی ملاقات یاد ہے. اس ملاقات کا سبب یہ تھا کہ میں سیدنا اعلیٰ حضرت کی احادیث کریمہ جو آپ کی تصانیف میں ہیں ان کو نقل کر کے مرتب کر رہا تھا، تو اس وقت میں بہت سی تصانیف اعلیٰ حضرت کی مجھے تلاش تھی. اس سلسلے میں حضرت صدر العلماء علامہ تحسین رضا خان صاحب قبلہ کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے اپنا عریضہ پیش کیا. وہ اپنے کتب خانے میں گئے اور فوراً 10-12 رسائل کی شکل میں کتابیں لے کر تشریف لائے. میں نے ان کو دیکھا تو اکثر حواشی تھے، البتہ اس میں 1-2 رسائل بھی تھے جو مطبوعہ تھے، پہلے طبع ہو چکے تھے، لیکن ان کے پاس قلمی تھے. بہرحال میں نے جو غیر مطبوعہ تھے ان کو لیا اور اپنے طور پر ان کی فوٹو اسٹیٹ کرا کے ان کو واپس کر دیا. اس دوران مجھ سے فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے آپ کو دے دیا، اور پھر ایک پرچہ نکال کر لائے اور اس میں دکھایا کہ دیکھیے میرے پاس سے کتابیں جو ہیں وہ خاندان کے حضرات لے جا چکے ہیں، اور میرے پاس یہ ثبوت بھی موجود ہے، ان کے دستخط بھی موجود ہیں. خیر، میں نے وہ چیزیں حاصل کر لیں، لیکن اس ملاقات میں مجھے آپ کی سادگی اور آپ کا وہ جو حدیث شریف میں ہے اہل الجنت بلہن، جنتی لوگ جو ہیں وہ بالکل سیدھے سادے ہوں گے، وہ چیزیں مجھے ان کی ذات میں نظر آئیں. اور اس سے پہلے بھی ملاقاتوں میں نے یہ چیز ان میں دیکھی تھی. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے یہ اخلاق اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے جن پر اس کا خاص فضل و انعام ہوتا ہے. میں یہ تو جانتا تھا کہ آپ مظہر اسلام کے معتمم ہیں، لیکن یہ مجھے علم نہیں تھا کہ آپ وہاں کے مدرس بھی ہیں اور وہاں کے مفتی بھی ہیں. جب میں نے آپ کے فتاویٰ کا رجسٹر دیکھا اور اس کے کچھ فتاویٰ پڑھے تو ان فتاویٰ کو پڑھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ صرف عالم ہی نہیں تھے بلکہ مفتی بھی تھے، اور فتاویٰ کے اندر
جو سلاست اور فلتوا کے اندر جو حوالے اور جو گہرائی اور گہرائی میں نے ان میں دیکھی، اس سے بخوبی اندازہ ہوا کہ آپ ایک کہنہ مشق مفتی بھی تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ آپ کا مشغلہ زیادہ یہ نہ رہا ہو، لیکن ان فتاوی سے بس اتنا بخوبی ظاہر ہے کہ آپ واقعی ایک مفتی تھے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا کہ آپ نے درس و تدریس کے فرائض بھی مظہر اسلام کے اندر انجام دیے۔ آپ کے بہت سے تلامذہ آج بھی موجود ہیں، جیسا کہ مجھے میرے سننے میں آیا، بہت سے تلامذہ ہیں آپ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر کتنی خوبیاں جمع فرمائی تھیں۔ ایک طرف آپ کی درس و تدریس کی صلاحیت، دوسرے افتاء کی صلاحیت، تیسرے مظہر اسلام کو چلانے کی اہتمام کی صلاحیت، اور پھر اتنی سادگی کے ساتھ اور اتنے سیدھے پن کے ساتھ ان تمام امور کو انجام دینا اور مدرسے کو بحسن و خوبی چلانا، یہ واقعی ان کا ایک کمال تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے فضل خاص سے یہ تمام چیزیں عطا فرمائی تھیں، اور ان کی نسبت بھی بہت عظیم تھی حضور مفتی اعظم ہند نبر اللہ مرقدہ کے نواسے۔ اور آپ کے والد ماجد کو بھی میں نے دیکھا، کئی مرتبہ ان کا دیدار ہوا، لیکن ایک مرتبہ حضرت صدر العلماء علامہ مفتی تحسین رضا خان صاحب قبلہ نے مجھے سنایا کہ حضرت مولانا ساجد علی خان صاحب کے اہتمام کا زمانہ جو مظہر اسلام کے تعلق سے تھا وہ بہت ہی بے مثال تھا۔ جیسا محتمم کو مدرسے کے تعلق سے ہونا چاہیے وہ خوبیاں ان کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں۔ ہمیشہ اپنی نگاہ میں مدرسے کو رکھتے، اور مدرسے کے طلباء اور مدرسے کے معلمین پر خاص نگاہ رہتی، ان سے بہت ہی اچھے اخلاق کے ساتھ بھی پیش آتے تھے، لیکن ڈیوٹی بھی پوری ان سے لیتے تھے۔ صبح کو فجر کی نماز کے بعد صدر علماء فرماتے ہیں صبح کو نماز فجر کے بعد معمولات سے فارغ ہو کر مدرسے آ جاتے، اور پھر تسبیح ہاتھ میں لے کر اپنے وظیفے بھی پڑھتے رہتے، اور سارے کمروں کا چکر لگا کر یہ جائزہ بھی لیتے رہتے کہ پڑھائی کہاں کہاں ہو رہی ہے اور کس انداز سے ہو رہی ہے۔ یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا، اور روزانہ وہ اس کام کو اس لیے بجا لاتے تھے تاکہ مدرسین پڑھنے پڑھانے میں کسی طرح کی کوئی کاہلی نہ کریں، کسی سستی سے کی وجہ سے مدرسے کی تعلیم میں کسی طرح کی کوئی گراوٹ نہ آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اہتمام کے زمانے میں مظہر اسلام ہندوستان کے چند مدارس میں سے ایک عظیم مدرسہ تھا، اور یہاں کی تعلیم بہت اعلیٰ، اور یہاں کے پڑھے ہوئے علماء کرام آج اکابر علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ اس زمانے کے جو فارغین ہیں وہ آج کے زمانے کے اکابر علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت خالد ملت کی اہتمام، اور پھر ان سے بڑھ کر ان کے والد ماجد کا اہتمام جو تھا، اس نے مظہر اسلام کو بام عروج پر پہنچایا۔ آج خالد ملت ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کے صاحبزادے ہمارے درمیان موجود ہیں، اور الحمدللہ وہ بحسن و خوبی مدرسے کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اور مدرسے کو بحسن و خوبی چلانے کی ان کے دل کے اندر ایک خاص تمنا ہے کہ مدرسہ پھر سے بام عروج پر پہنچے، مدرسے کی تعلیم اچھی ہو۔ اس کے لیے وہ اپنی حد بھر کوشش بھی کرتے ہیں۔ سامعین سے گزارش ہے کہ میرے لیے بھی اور ان کے لیے بھی خاص دعا کریں
اور خاص طریقے سے مظہر اسلام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مظہر اسلام کے لیے جہاں تک ہو سکے اس کی ترقی کے لیے معتمم صاحب کی پوری طریقے سے اعانت فرمائیں۔ خالد ملت ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کے چھوڑے ہوئے نقوش ہمارے سامنے ہیں۔ ہم ان کو پوری طریقے سے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مظہر اسلام کو ترقی سے ہمکنار کریں۔ السلام علیکم۔